السلام علیکم دوستو، KBK پولیس A1 B1 ایگزام کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دفعہ 2 ان جرائم کے لیے سزا جن کا ارتکاب پاکستان کے اندر واقع ہو جائے اور دفعہ 19 جج کی تعریف، یہ 2 دفعات پڑھے تھے۔ اور دوستو، آگے بڑھتے ہوئے آج ہم مزید 2 دفعات پڑھیں گے جو کہ دفعہ 21 سرکاری ملازم یعنی کہ سرکاری ملازم کی تعریف اور دفعہ 29 دستاویز کی تعریف، یہ 2 دفعات پڑھیں گے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 21 سرکاری ملازم یعنی کہ اس دفعہ میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت آنے والے سرکاری ملازمین کی تعریف دی گئی ہے۔ سرکاری ملازم کے لفظ سے وہ شخص مراد ہے جو نیچے لکھی ہوئی قسموں میں سے کسی قسم میں داخل ہو یا نہیں، یعنی کہ اس دفعہ کے مطابق سرکاری ملازمین کی تعریف نیچے ضمنوں میں دی گئی ہے، تو وہ سرکاری ملازم ان ضمنوں میں داخل ہو یا نہ سرکاری ملازم ہے جو حکومت کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اور اس کو حکومت کی طرف سے فرائض دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلا ضمن ختم ہو چکا ہے، حذف ہو چکا ہے۔ دوسرے ضمن کے مطابق ہر ایک افسر جو پاکستان کی افواج بری یا بحری یا ہوائی میں کمیشن یافتہ ہو، اس حال میں کہ وہ وفاقی گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ کے تحت کسی خدمت پر مامور ہو، یعنی کہ حاضر سروس، پاک آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے تمام افسران اس تعریف میں شامل ہیں۔ اس میں نہ صرف آرمی شامل ہے بلکہ فرنٹیئر کنسٹیبلری یعنی FC، فرنٹیئر کور، رینجر، یہ سب شامل ہیں۔ تیسرا ضمن ہر ایک جج، دفعہ 19 میں جج کی ہم نے تعریف پڑھی تھی اور دفعہ 21 میں اس کو سرکاری ملازم بتلایا گیا ہے، یعنی جو بھی جج ہوگا وہ سرکاری ملازم ہوگا، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ چوتھا، کورٹ آف جسٹس کا ہر ایک عہدیدار جس پر اس کے عہدے کی حیثیت سے لازم ہے کہ وہ کسی امر متعلقہ قانون یا کسی امر متعلقہ واقعہ کی تحقیقات کرے، یعنی کسی کام کے حوالے سے تحقیقات کرے یا اس کی نسبت کیفیت لکھے، یعنی کہ اس کی رپورٹ لکھے، جو تحقیقات کی گئی ہیں اس کی مکمل رپورٹ لکھے، یا کوئی دستاویز مرتب یا مصدق کرے، یعنی کہ رپورٹ لکھے اور اس دستاویز کو مرتب کرے اور اس کی تصدیق بھی کرے، یا اپنی حفاظت میں رکھے، یا اس کو اپنی حفاظت میں بھی رکھتا ہے، یا کسی مال کو اپنی تحویل میں لے یا اس کو اپنی تحویل سے دور کرے، یعنی وہ کسی مال کو، کسی چیز کو اپنی تحویل میں رکھے یا اپنی تحویل سے کسی دوسرے کو دے یا اپنی تحویل سے دور کرے، یا عدالت کے کسی حکم نامے کی تعمیل کرے، یعنی کہ عدالت کی طرف سے کوئی حکم نامہ اس کو دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو وہ اس کی تعمیل کرے۔ اس میں عام طور پر سمن یا وارنٹ کی تعمیل شامل ہے، یا دیگر بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو اس کی تعمیل کرے، یا کسی قسم کا حلف دلائے، یعنی کسی مقدمہ میں یا کسی معاملہ میں حلف دلانے کا کام کرے، یا ترجمان کا کام کرے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ایک بندے کو دوسری زبان نہیں آتی اور اس ترجمان کو دوسری زبان آتی ہے، تو وہ ترجمان جو مقرر کیا گیا ہے وہ سرکاری ملازم کی تعریف میں ہے۔ یا عدالت کے آداب کا انتظام رکھے، یعنی عدالت کے نظم و ضبط کا خاص خیال رکھے، اور ہر شخص جس کو کورٹ آف جسٹس کی جانب سے خدمات مذکورہ میں سے کسی خدمت کے ادا کرنے کا اختیار خاص حاصل ہو، یا اس کے علاوہ عدالتوں میں تعینات اہلکاران جن کو عدالت کی طرف سے کوئی خاص اختیار دیا گیا ہو، وہ بھی سرکاری ملازم کی تعریف میں ہیں۔ تو چوتھے ضمن میں عدالتوں میں تعینات اہلکاران کی تعریف دی گئی ہے اور ان کی ساتھ ساتھ ڈیوٹیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں جس میں یہ سرکاری ملازم تصور ہوں گے۔ چھٹے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک ثالث یا کوئی دوسرا شخص جس کو کورٹ آف جسٹس یا کسی حاکم ذی اختیار، یعنی وہ بندہ جس کے پاس اختیار ہے، سے کوئی مقدمہ یا معاملہ فیصلہ کرنے یا رپورٹ لکھنے کے لیے سپرد ہوا ہو، یعنی کہ ثالث مطلب تیسرا شخص، کوئی تیسرا بندہ، یعنی جس کا تعلق کورٹ آف جسٹس سے نہ ہو، کوئی تیسرا بندہ ہو، اس کو کورٹ آف جسٹس کی جانب سے اختیار دیا گیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ سنیں یا اس کے حوالے سے رپورٹ کریں، تو وہ بھی سرکاری ملازم کی تعریف میں آتا ہے۔ ساتواں ضمن ہے کہ ہر ایک شخص جو ایسا عہدہ رکھتا ہو کہ وہ اس کے اعتبار سے کسی شخص کے قید میں رکھنے کا مجاز ہو، یعنی ساتویں ضمن میں اس شخص کو بھی سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ کسی شخص کو قید میں رکھنے کا مجاز ہو، یعنی کہ اس کے پاس قانونی طور پر اختیار ہو کہ وہ کسی شخص کو قید میں رکھے۔ تو اس سے مراد
जेल खाना जात यानी जेल पुलिस है जिनके पास अख्तियार होता है कि वो किसी शख्स को कैद कर सकते हैं। 8वां ज़िमन है हर एक ओहदेदार गवर्नमेंट जिस पर बहैसियत उसके ओहदे के लाजिम है, यानी कि उसके पास जो ओहदा है वो उस ओहदे के हिसाब से उसके लिए लाजिम है कि जराइम का इंसदाद करे, जराइम के वकू की इतला दे, मुजरिमों को जवाबदेही में माखूज कराए या अवाम की सेहत अमन व आसाइश की हिफाजत करे। 8वें ज़िमन में उस शख्स की बतौर सरकारी मुलाजिम तारीफ दी गई है जिसके पास ऐसा ओहदा हो जिस ओहदे के हवाले से वो जराइम का इंसदाद करे और जो जुर्म हो रहा हो यानी वकू हो रहा हो उसकी इतला दे, मुजरिमों को जवाबदेही में माखूज कराए। मुजरिमों को जवाबदेही में माखूज कराने का मतलब ये है कि जो कोई बंदा जुर्म कर रहा हो वो उस मुजरिम को पकड़ ले और वो उससे जवाबदेही करे या अवाम की सेहत अमन व आसाइश की हिफाजत करे, यानी कि मुख्तसरन तौर पर अवाम की हिफाजत करे। तो इस ज़िमन के मुताबिक पुलिस मुलाजिमीन जितने भी हैं वो सरकारी मुलाजिम की तारीफ में शामिल हैं। तो 8वें ज़िमन के मुताबिक पुलिस एहलकारान जितने भी हैं वो सब सरकारी मुलाजिम की तारीफ में शामिल है। ये सब पुलिस की जिम्मेदारियां हैं कि वो जराइम का इंसदाद करेंगे, जराइम की इतला देना भी पुलिस की जिम्मेवारी है, मुजरिमों को पकड़ना और अवाम की हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है। ज़िमन नंबर 9, हर एक ओहदेदार जिस पर बहैसियत उसके ओहदे के लाजिम है कि कोई माल गवर्नमेंट की जानिब से अपने कब्जे में लाए, यानी हुकूमत की जानिब से कोई माल उसे दिया जाता है तो वो उसको अपने कब्जे में करे या अपनी तहवील में रखे, या अपनी तहवील मतलब अपने पास रखे, या सर्फ करे। सर्फ का मतलब इस्तेमाल करे, यानी कि हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला कोई भी माल अपने पास रखे या उसको इस्तेमाल करे, या गवर्नमेंट की जानिब से कोई पैमाइश या तशखीस या मुआहिदा करे, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो हुकूमत की मर्जी और इजाज़त से किसी जगह की पैमाइश करे, किसी जगह या चीज की निशानदही करे, या हुकूमत की जानिब से किसी दूसरे बंदे से या किसी दूसरे फरीक से मुआहिदा करे, या सररिश्ता माल के किसी हुक्मनामा की तामील करे, या माल गवर्नमेंट के मुतालिक किसी हुक्मनामा की तामील करे, या बनिस्बत किसी अमर के तफ्तीश करे जो गवर्नमेंट के अगराज मुताल्लिका ज़ेर मुअस्सर हो, या हुकूमत के लिए किसी अहम मामले में तफ्तीश करे, या इस हवाले से कोई रिपोर्ट लिखे या कोई दस्तावेज जो गवर्नमेंट के अगराज मुताल्लिका ज़र से ताल्लुक़ रखती हो मुरतब या मुसद्दक करे, यानी कोई सरकारी कीमती चीज़, ज़र मतलब कीमती चीज़, यानी कोई कीमती चीज़ हो तो उसके हवाले से रिपोर्ट लिखे और उसकी तस्दीक करे, या इस दस्तावेज को अपनी तहवील में रखे, या उसी दस्तावेज जो उसने मुरतब की है उसको अपनी तहवील में रखे, या किसी ऐसे कानून के इन्हिराफ की रोक करे, मतलब किसी ऐसी चीज़ की रोकथाम करे जो गवर्नमेंट की अगराज मुतल्लिका ज़र की हिफाजत के लिए नाफिज रहे, यानी कोई ऐसा काम रोके जो कि गवर्नमेंट के किसी कीमती चीज की हिफाजत के लिए जरूरी हो। और हर एक ओहदेदार जो गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता हो या उसको किसी सरकार के अवज़ फीस या कमीशन की तरह उजरत मिलती हो, यानी कि इसमें हर वो बंदा शामिल है जो गवर्नमेंट का बाकायदा तौर पर मुलाजिम हो और गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता हो, या इसके अलावा उसको तनख्वाह तो नहीं मिलती लेकिन कोई फीस या खास कमीशन उजरत के तौर पर यानी उसको तनख्वाह के तौर पर मिलती है, तो वो भी इसमें शामिल है। तो नवे ज़िमन के मुताबिक महकमा माल बनता है जो कि हुकूमत के माल से मुताल्लिक है और उसकी तमाम तर रिपोर्ट और हिफाजत का जिम्मेदार है, जिसमें पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर ये तमाम शामिल हैं। 10वां ज़िमन, हर एक ओहदेदार जिस पर बहैसियत उसके ओहदे के लाजिम है बनज़र किसी आम गरज गैर मजहबी मुतल्लिका किसी गांव या कस्बा या शहर या ज़िला का कोई माल अपने कब्जे में लाए या अपनी तहवील में ले रखे या सरफ में लाए यानी उसका इस्तेमाल करे, या कोई पैमाइश या तशखीस करे, या किसी किस्म की रसूम या टैक्स लगाए, या किसी गांव या कस्बे, शहर या ज़िला के बाशिंदों के हकूक के तायन की गरज से कोई दस्तावेज मुरतब या उसकी तस्दीक करे या उसे अपनी तहवील में रखे। यानी 10वें ज़िमन में कहा गया है कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास ऐसा ओहदा हो कि वो किसी इलाके किसी भी जगह का माल अपने कब्जे में ला सकता है
اس کو اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے یا استعمال کر سکتا ہے یا کسی قسم کی کوئی پیمائش یا نشاندہی کر سکتا ہے اور ٹیکس بھی لگا سکتا ہے، اور کسی علاقے یا جگہ کے باشندوں یعنی وہاں کے رہنے والے لوگوں کے حقوق کے تعین یعنی حقوق کے لیے کوئی دستاویز مرتب کرے یا اس کی تصدیق کرے تو وہ بھی سرکاری ملازم ہے۔ اس سے مراد کسی علاقے کا نمبردار ہے۔ ابھی موجودہ دور میں نمبردار تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ PPC 1860 میں بنایا گیا تھا تو انگریزوں کے پاس نمبردار کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس کو خصوصی طور پر اس دفعے میں شامل کیا گیا ہے، یعنی نمبردار جو ٹیکس کلیکشن بھی کر سکتا تھا، ٹیکس لگا بھی سکتا تھا اور لوگوں کے حقوق سے متعلق حکومت سے عرض و معروض بھی کر سکتا تھا۔ ضمن نمبر 11، ہر ایک شخص جو ایسا عہدہ رکھتا ہو کہ وہ اس کے اعتبار سے کسی فرد انتخاب کے تیار کرنے یعنی کسی انتخابی عمل کے تیار کرنے یا شائع کرنے یعنی انتخابات سے متعلق کوئی چیز شائع کرنے یا قائم رکھنے یعنی انتخابات کو قائم کرنے کے لیے یا اس پر نظر ثانی کرنے کا اختیار رکھتا ہو یا کسی انتخاب یا جز انتخاب کی انجام دہی کا اختیار رکھتا ہو۔ یعنی کہ ضمن نمبر 11 کے مطابق کوئی ایسا شخص جس کے پاس ایسا عہدہ ہو جو انتخابات کروانے کا مجاز ہو اور انتخابات سے متعلق دیگر امور کا بھی ذمہ دار ہو، وہ سرکاری ملازم ہے۔ یہ تعریف الیکشن کمیشن پر پوری اترتی ہے جو کہ تمام انتخابی امور کی ذمہ دار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 21 کے ساتھ کچھ دیگر تشریحات بھی کی گئی ہے، جس میں سب سے پہلا ہے میونسپل کمشنر سرکاری ملازم ہے، یعنی میونسپل کمشنر جو ہوگا وہ بھی سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب اشخاص جو اوپر لکھی ہوئی قسموں میں سے کسی قسم میں داخل ہو سرکاری ملازم ہے، یعنی اس سے پہلے جو تمام ضمن میں نے آپ لوگوں کو بتائے ان میں شامل تمام اشخاص سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہیں، عام اس سے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے وہ منصب پایا ہے یا نہیں۔ دوسری تشریح، جہاں کہیں سرکاری ملازم کا لفظ آیا ہے اطلاق اس کا ہر شخص ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد ہر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی سرکاری ملازم کے عہدے پر فی الواقع قائم ہو، گو کہ اس عہدے ہونے کے استحقاق میں قانون کی روح سے کیسا ہی سکم ہو۔ یعنی اس تشریح میں سرکاری ملازم کی مزید تشریح کی گئی ہے کہ سرکاری ملازم کا لفظ PPC یعنی مجموعہ تعزیرات پاکستان میں جہاں کہیں آئے گا اس سے مراد ہر وہ شخص ہوگا جو عہدے پر موجودہ وقت میں موجود ہو، وہ سرکاری ملازم تصور ہوگا، اور اس کا عہدہ چاہے قانونی طور پر جیسا بھی ہو وہ سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہے۔ تیسری تشریح جو کی گئی ہے وہ ہے لفظ انتخاب کی، یعنی کہ لفظ انتخاب سے وہ انتخاب مراد ہے جو کسی ایسے قانون یا میونسپل یا دیگر قسم کے پبلک عہدہ کے ممبروں کے چننے کی غرض سے منعقد کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ انتخاب سے مراد کسی قانون ساز ادارہ یعنی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا تحصیل ناظم یا دیگر میونسپل کمیٹیاں جو بنتی ہیں ان کے عہدیدار چننے کے لیے جو عمل کیا جا رہا ہے اس کو انتخاب کہا جائے گا۔ ممبروں کے چننے کا طریقہ کار کسی قانون کے ذریعے یا روح سے اس طرح مقرر ہو کہ بذریعہ انتخاب کے ہونا چاہیے، یعنی کہ ان ممبران کا انتخاب قانون کے مطابق ایسا ہو کہ وہ انتخاب کے بغیر ممکن نہ ہو، یعنی ان کے منتخب کرنے کے لیے انتخابات کروانا لازمی ہو۔ یعنی کہ اس سے مراد قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، تحصیل یا ضلع نظامت کا جو طریقہ کار ہے اس میں ایسے ممبروں کو چنا جاتا ہے جن کے لیے انتخابات کروانا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نوٹ بھی دیا گیا ہے کہ مجموعہ ھذا کے باب 9 میں جو جرائم درج ہیں ان کا تعلق سرکاری ملازمین سے ہے، اس لیے سرکاری ملازمین کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ یعنی اسی مجموعہ تعزیرات پاکستان میں باب نمبر 9 ہے جس میں کچھ جرائم ہیں جن کا تعلق سرکاری ملازمین سے ہے، یعنی کچھ ایسے جرائم ہیں جو سرکاری ملازمین کی جانب سے کیے جاتے ہیں اور ان کی سزائیں بھی انہی قانون میں درج ہے، تو اس لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ سرکاری ملازمین سے کیا مراد ہے۔ انگریزی زبان میں سرکاری ملازم کو پبلک کا خادم لکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں سرکاری ملازم کے لیے پبلک سرونٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے کہ پبلک کا خادم یعنی عوام کا خادم۔ دفعہ 21 میں جن سرکاری ملازمین کا ذکر ہے وہ تمام گورنمنٹ کی ملازمت
حکومت میں نہیں ہوتے، نہ سب گورنمنٹ سے تنخواہ پاتے ہیں، ان کی پہچان ان کے فرائض سے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ دفعہ 21 میں جن جن سرکاری ملازمین کا ذکر ہے، لازمی نہیں کہ وہ سب باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کے ملازم ہو اور گورنمنٹ ان کو تنخواہ دیتی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کے ملازم ہو اور گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہوں۔ ان کی پہچان ان کے فرائض سے کی جاتی ہے، یعنی ان لوگوں کی پہچان ان کے فرائض سے کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو کیا فرض سونپا ہے اور وہ اس کو کس طرح انجام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس دفعہ کے ضمنوں میں کسی کے تحت آتا ہو تو وہ تعزیرات پاکستان کی اغراض کے لیے سرکاری ملازم سمجھا جائے گا۔ یعنی اوپر جو سرکاری ملازمین کی تعریف دی گئی تھی، ان ضمنوں میں جو اشخاص آتے ہیں، جو عہدیدار آتے ہیں، وہ تعزیرات پاکستان کے مطابق سرکاری ملازم ہوں گے۔ ملازم معتمد سے سول سروس آف پاکستان کے افسران مراد ہے، یعنی معتمد، قابل اعتماد، قابل اعتبار، اعلیٰ درجے کے جو ملازمین ہیں ان سے سول سروس آف پاکستان یعنی CSS پاس جو افسران ہوں گے وہ مراد ہیں۔ تو دوستو یہاں پر دفعہ 21 ختم ہو جاتا ہے۔ دفعہ 21 کی سمری کریں تو دفعہ 21 میں سرکاری ملازمین کی تعریف دی گئی ہے۔ تو دوستو آگے بڑھتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں دفعہ نمبر 29۔ دفعہ 29 دستاویز، یعنی مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 29 کے تحت دستاویز کی تعریف کی گئی ہے۔ لفظ دستاویز کسی ایسے مواد کو ظاہر کرتا ہے جو کسی مادی شے، حرف، ہندسے یا علامت کے ذریعے یا مذکورہ ذرائع میں سے ایک سے زیادہ ذرائع میں اس نیت سے استعمال کیا جائے یا وہ مواد شہادت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہو۔ یعنی کوئی ایسی لکھی ہوئی مادی چیز، مطلب جو چیز ہم دیکھ سکیں، چھو سکیں، کوئی ایسی مادی چیز، حروف، ہندسے یا علامات یا یہ تمام اس میں شامل ہوں، اس نیت سے استعمال کیے جائیں کہ ان کو بطور شہادت پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ دستاویز ہے۔ اس کے ساتھ آگے تشریح کی گئی ہے کہ یہ غیر اہم ہے کہ رکن ذرائع یا کسی مادی شے، حروف، ہندسے یا علامت بتائی گئی ہے یا یہ شہادت کسی نیت پر کسی عدالت انصاف میں استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یعنی کہ یہ غیر ضروری ہے کہ وہ ہندسے یا علامات کس طرح بنائے گئے یا وہ کسی کو بتائے گئے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی غیر ضروری ہے کہ وہ کسی عدالت انصاف میں کسی مقدمہ یا کسی معاملہ میں پیش کیے جانے والے ہیں یا نہیں۔ اس کی سمری کریں تو دفعہ 29 میں دستاویز کی تعریف دی گئی ہے، یعنی ایسی کوئی چیز جن کو ہم دیکھ اور چھو سکتے ہیں، حروف، ہندسے یا دیگر علامات جن کو بطور شہادت پیش کیا جا سکے، وہ دستاویز ہے۔ تو دفعہ 29 بھی یہاں پر ختم ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے 2 دفعات پڑھے، دفعہ 21 سرکاری ملازم اور دفعہ 29 دستاویز۔ دفعہ 21 میں کچھ سرکاری ملازمان کی تعریف دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 میں بنایا گیا تھا، تو اس لیے دفعہ 21 میں کچھ چنندہ سرکاری ملازمان کی تعریف دی گئی ہے۔ اس میں تمام سرکاری ملازمان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور دفعہ 29 دستاویز کی تعریف دی گئی ہے، یعنی دستاویز کیا ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو سیکھنے کے لیے ضرور کچھ نیا ملا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔